بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آگے والجار الجنب والیتامى، کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ یتیموں کے ساتھ. اس آیت میں بھی یتیموں کو تھا. پتہ یہ چل گیا معاشرے میں یتیموں کا خیال رکھنا اسلام نے اتنی تاکید کی، اتنی بنیادی مسئلہ ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے اللہ تعالی نے سب کو یتیموں کے ساتھ احسان و سلوک اور بھلائی کرنے کی تاکید کی. کوئی صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء رسول آسمانی کتابیں جو لے کر کے آئے تھے سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ والیتامى، یتیموں کے ساتھ خیر و بھلائی. ویسے بھی شریعت کے اعتبار سے یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، خیال رکھنا بہت سارے فوائد کا ذریعہ ہے. نمبر 1، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ آنا وکافر الیتیم کہاتے ہیں. لوگوں میری انگلیاں دیکھو، جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایسے ہی میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا میرا امتی دونوں میں جنت میں بھی ایسے ہی ساتھ رہیں گے. بہت بڑی نعمت. پھر میرے بھائی رزق میں، کاروبار میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں دیکھیں جب کسی کا چلتا ہوا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہو گیا، کسی کے آتی ہوئی آمدنی کم ہو گئی، رک گئی، پریشان ہوا، اور جب وہ چلاتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے بڑا ذلیل کر دیا، بہت ذلیل کر دیا، اللہ فرماتے کلا، نہیں، تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، بل لا تکرمون الیتیم، تجھے ذلیل اس لیے کیا گیا کہ تو یتیموں کا خیال نہیں رکھتا تھا، یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا. کتنی بڑی چیز. کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتا تھا. تو میرے بھائی یتیموں کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت. معلوم ہے جب کالی کٹ اور کیرلا کے علاقے میں انگریز غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تو ابھی یتیم خانوں کا کوئی رواج دنیا میں نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں کہ کوئی یتیم خانہ بنایا جائے اور وہاں یتیم، اللہ اکبر، کوئی رواج نہیں تھا. اس وقت پنجاب کے ہمارے بعد علماء جو تھے وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے ساؤتھ انڈیا سے، پنجاب سے ساؤتھ انڈیا. ان کو جب پتا چلا تو کالی کٹ میں سرزمین کا، اس بر صغیر کا سب سے پہلا یتیم خانہ تیار کرایا. کتنے اجر و ثواب کا مستحق ہوا ہمارا عالم ہوگا، قصوری خاندان کا.
آج بھی پاکستان کا مشہور خاندان ہے قصوری خاندان. قصوری خاندان کے تھے, چمڑے کا کاروبار کرتے تھے مدراس وغیرہ سے. جب انہیں پتا چلا کہ اتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں اور روڈوں پر وہ سوتے ہیں اور چاہے کوئی گلیوں میں پھر رہے ہیں, تو سب سے پہلا مرد مومن سے تقریباً 200-250 سال قبل, آج نہیں بہت پہلے, کم سے کم 200 سال ہو رہے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی اور سرزمین کیرلا میں سب سے پہلا یتیم خانہ شاید دنیا کو جس نے عمارت کھڑی کر کے اور کھانے پینے تعلیم کا انتظام کر کے سب نے دیا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ بہت بڑا فضیلت کا عمل ہے یتیم کا. اسلام نے اتنی تاکید کی ہے, ایک ایمان والوں کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یتیم کی کیا کر لیں, کفالت کریں. آگے والمساکین, اور اللہ تعالی نے احسان کرنے کا حکم دیا کس کے ساتھ؟ مساکین. مساکین مسکین کی جمع ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین دو ہیں, ایک فقیر اور ایک مسکین. ایک فقیر ہے اور ایک مسکین, دونوں میں فرق ہوتا ہے. فقیر تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس کے پاس اس کو بھی دینا ہے. اور ایک مسکین ہوتا ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے تو بہت کچھ, لیکن اتنا نہیں جتنے میں گزارا ہو سکے. تو اس کو بھی ایک انسان کو چاہیے, ذرا غور کر لے, کبھی ممکن ہے کسی سفید لباس صاف ستھرا کپڑا پہننے والا یہ نہ سمجھ لیں کہ یہاں بڑا خوشحال ہو سکتا ہے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے بیچارہ کچھ ظاہر نہیں کرتا, جس کے بارے میں قرآن پاک سورۃ البقرہ میں آگے آیت آ رہی ہے, لا یسألون الناس الحافا, کسی سے مانگتے نہیں لیکن پیشانی دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ پریشان حال ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسکین. تو مسکین کی بھی خیال رکھنا چاہیے, اور جو مسکین کا خیال رکھے گا فقیر کا بھی وہ خیال رکھے. کیوں؟ مسکین سے بھی زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے.